کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ رمضان کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، جس میں ہم ARYQTV لاہور اسٹوڈیو سے خاص طور پر حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے بچوں کے حقوق، وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں۔ خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت فرمایا کرتے، اور اسی کی آقا علیہ السلام نے ترغیب دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت سنگ دل ہوں، میرا دل بہت سخت ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں کیا ایسا کروں کہ یہ دل کی سختی ختم ہو جائے، میرا دل نرم ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یتیم بچوں پر شفقت اور محبت کیا کرو اور انہیں اپنے ساتھ کھانے پر شریک کیا کرو، گویا اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان بچوں پر شفقت کرتا ہے، رحم دلی کرتا ہے، اس سے اللہ رب العزت بندے کے دل کو نرم کر دیتا ہے، دل کی سختی دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت معروف اس انداز سے بھی ہے کہ مائیکل ہارٹ، جس کی بہت شہرہ آفاق کتاب دی 100، جس میں اس نے کرسچن ہونے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کا بہترین انسان اپنے نزدیک اپنے ترین قرار دیا ہے، وہ بھی یہ روایت جسٹیفیکیشن کے طور پر لے کر آیا۔ کہا کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے کہ ان بچوں میں سے ہی ایک بچے کے والد اپنے بچے کو بلانے کے لیے آئے، آواز دینے لگے۔ حضور نے منع فرما دیا کہ آپ اپنے بچے کو آواز نہ دیں، آپ گھر چلے جائیں، بچہ خود واپس گھر آ جائے گا۔ وہ چلے گئے۔ بعد میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے بچے کو آواز دے رہا تھا، آپ نے منع فرما دیا، میں اسے بلا کر گھر لے جا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے منع اس لیے کر دیا کہ جن بچوں میں تمہارا بچہ کھیل رہا تھا ان میں کوئی ایک یتیم بچہ بھی تھا، اگر تم اپنے بچے کو آواز دیتے تو کہیں اس یتیم بچے کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جاتا کہ آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے اسی طرح سے آواز دیتا۔ قدم اٹھائے جہاں پہ رکھ کر، چراغ سے ہر نشاں پہ رکھ کر، کھلائے کوڑھی کو بھی جو حلوہ، خود اپنی نوکے زباں پہ رکھ کر، زمانہ لائے نظیر اس کی، فلاح انسان فقیر اس کی، کمال ہے جس ادا کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ ناظرین کرام، آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہی ہم پھول چنیں گے، اس تعلق سے کہ آقا علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ، رویہ اور سلوک رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ممتاز اسکالر ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، حضرت قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خانان رسول آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور یہ بھی ایک بہت خوبصورت منظر ہوگا کہ جب دو بہت ہی ممتاز ثنا خاں مل کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا نذرانہ پیش کریں گے۔ الحاج محمد افضل نشاہی صاحب اور عامر سلطان صاحب اور ان کی تمام ٹیم، آپ سب کو السلام علیکم اور بہت خوش آمدید۔ تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا بہت شاندار طریقے سے آغاز کرنے والے جناب قاری بلال اصغر قادری صاحب، میں ان کو بھی اویس اصغر، بہت معذرت، قاری محمد اویس اصغر قادری صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کلام سے آغاز کرتے ہیں، حمد کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت۔ بسم اللہ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ
کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ جشن نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم تیری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ناظرین کرام خوش آمدید، آپ رحمت سحر دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی ممتاز شخصیت ہے، ممتاز اسکالر ہیں ڈاکٹر کریم خان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی، بہت نوازش ہے، آپ تشریف لائے۔ بچوں کے حوالے سے شاہ جی ہم بات کر رہے ہیں، بنیادی حقوق کیا ہیں ایک معاشرے میں بچوں کے، وہ اپنے ہوں پرائے ہوں، کیا حقوق ہیں ان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے انٹرو میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ مبارکہ پیش کیا ہے، بڑا روح پرور ایمان افروز، میں سمجھتا ہوں آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک بے شک۔ دنیا میں آج جتنے بھی مہذب آپ کو باوقار معاشرے نظر آئیں گے، وہاں جو بچوں کے حقوق کی نگہبانی اور نگہداشت کی جاتی ہے، وہ بنیادی طور پہ روشنی وہاں آپ کو نبی پاک اسوے کی نظر آئے گی۔ بے شک۔ یقیناً آپ نے بچوں کی جو شخصیت ہے نا، اس کا بھی احترام و اکرام وہ ہمیں سکھایا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں تو یہی معروف ہے نا کہ اکرام اور احترام صرف بڑوں کا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چھوٹے بچوں کی جو شخصیت کے احترام و اکرام، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں کہ کان یسلم علی الصبیان، نبی کریم علیہ السلام بچوں کو دیکھ کر خود ان کے پاس تشریف لے جاتے اور خود السلام علیکم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ، انہوں نے میاں السلام علیکم السلام اتنی علیکم، عزت دیتے۔ آپ عزت دیتے تھے ان کو۔ بچوں اور یہ فیوچر ہے، آپ کا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ آپ کا یہ انداز مبارک تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف نبی پاک کے صحابی ہیں، بے شک۔ وہ فرماتے کہ میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا، ان کی کنیت تھی ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، تو ابو عمیر نے طوطا پالا ہوا تھا۔ اچھا۔
ایک دن اس کا طوطا فوت ہو گیا، طوطا اس کا مر گیا، تو وہ رو رہے تھے، بڑے غم زدہ تھے. جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ وہ آپ کے چھوٹے سے جو صحابی ہیں نا ابو حمیر، ان کا طوطا مر گیا، وہ بڑے رو رہے ہیں، غم زدہ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز مبارک کیا بچوں کے ساتھ، آپ مسجد نبوی سے چلے، اللہ انس ابن مالک کے گھر تشریف لے گئے، ام سلیم رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، وہاں تشریف لائے، اسے محبت کے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا ابو عمیر کو اور فرمایا یا ابا عمیر ما فعل بکن نغیر، یار تیرے نغیر طوطے نے تجھے، نغیر طوطے کو کہتے ہیں چھوٹے پرندے کو، اس نے تجھے غمزدہ کر دیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سبق دیا ہے واہ کہ واہ. آپ اس بچے کے طوطے کی تعزیت پہ تشریف لے گئے، ہاں آپ نے اس کی کس قدر دلداری کی ہے، قدردانی آپ نے فرمائی، اس کی شخصیت کیا احترام آپ نے دیا ہے. جی ہاں تو یقیناً جو بچوں کا احترام و اکرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ان کی تربیت، ان کو آداب زندگی سکھانا، یہ ان کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر. جی ہاں اور ان کی شخصیت کے احترام میں نبی پاک نے فرمایا کہ ان کے نام اچھے رکھو. ہاں اور آپ کا یہ طرز عمل تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ آپ کے پاس تشریف لاتا یا کوئی بچہ ایسا لایا جاتا جس کا نام آپ کو نامناسب محسوس ہوتا تو آپ اس کا نام بدل دیتے تھے، تبدیل کر دیا کرتے. نام اس کا تبدیل فرما دیتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گویا یہ سبق دیا ہے کہ ایسے نام رکھو کہ جس سے آئندہ آنے والے وقت میں ان کی شخصیت کے مطابق اس کا نام نظر آئے اور وہ اس کی شخصیت پہ اثر ہوگا، اثر ہوتا ہے، اثر ہوگا، بالکل ہوگا. فرق بالکل. تیسری بات ہے نبی کریم علیہ السلام فرمایا، حضرت علی مرزا کا بھی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، ادبوا اولادکم وعلمہم الخیر، اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھاؤ، انہیں زندگی گزارنی معاشرے کے اندر، انہیں آداب زندگی اور اس بنیاد پہ سکھاؤ. فرمایا وعلمہم الخیر، انہیں خیر اور بھلائی کی تعلیم دو. بالکل. نبی کریم علیہ السلام فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ جی ہاں اور ینصرانہ اور یمجسانہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول، اس کے والدین کی تربیت اسے کسی اور طرف لے جاتی ہے، وگرنہ ہر بچہ، ہماری یہ ذمہ داری ہے آنے والے بچے کا حق سمجھ کر اس کی اچھی تربیت کی جائے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت ساری چیزیں تو اب اسکول پر چھوڑ دی ہیں. 3 سال کا بچہ جب اسکول پہنچ جائے گا تو گھر سے اس نے کیا سیکھا، اسکول میں کیا سیکھا، کیا تعلیم و تربیت کتنی ضروری ہے، یہ بنیادی حق ہے ایک بچے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو صابری صاحب یہ بہت اچھا، اس حوالے سے آپ کا بھی، شاہ صاحب سے تو ہم سیکھتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں، اللہ اور ہم آپ دونوں سے سیکھتے رہتے ہیں، سب سے سیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اچھا یونیک اور جس کی ضرورت ہے معاشرے کو، اس پر آپ نے گفتگو کی. جی صابری صاحب، شاہ عبدالحق محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی تعلیمی و تربیت کا نہیں سوچتا. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سے پہلے شادی سے بھی پہلے سوچے. اور آپ نے یہ بات خاص طور پر لکھی کہ مسلمان کے لیے بچے کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب رشتہ طے ہوتا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے، آپ بچوں کے حوالے سے جتنی تعلیمات اسلام کی دیکھیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے، آپ کو کہیں پر، پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ملے گا، کسی قوم کے حوالے سے نہیں ملے گا. شاہ عبدالحق محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود ماں باپ کے لیے لازم ہے کہ جب ان کی شادی ہو جائے تو پہلے تو رشتہ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ جس سے بچی اور بچے کا رشتہ کر رہے ہیں اس کا اپنا دین، اس کی اپنی تربیت کیسی ہے. جی ہاں، سب سے پہلے تو یہی دیکھنا ہے، پرتو ہونا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے، حسن کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، لیکن بچے گا وہ جو دین اور تربیت دیکھ کر رشتہ کرے گا. ہماری بربادی بنیادی یہاں سے شروع ہوگی کہ ہمارے ہاں دین، تربیت یہ ترجیح نہ رہی. دوسرا، حضرت مجدد شاہ عبدالحق محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ماں باپ کے لیے، دونوں کے لیے شادی کے بعد رزق حلال کھانا یہ بنیاد ہے. اولاد کی پر سب سے بڑا احسان ماں باپ کا یہ ہے کہ وہ رزق حلال کا خیال کریں. آپ نے 2 باتیں اس میں لکھی ہیں. فرمایا اگر رزق حلال کھائیں گے تو پیدا ہونے والا بچہ وہ دین کی طرف، ادب کی طرف، بزرگوں کے احترام کی طرف متوجہ رہے گا. جب بھی نیکی کی بات کی جائے گی
وہ اس کا دل لگے گا وہاں پر، وہ اس میں اپنے آپ کو لے کر جائے گا. اور اگر ماں باپ نے رزق کے حلال کا خیال نہ کیا اور شادی کے بعد آپس کے معاملات بھی جو ہیں ان کو ادب کے دائرے میں نہ لے کر آئے، ان کو سنت کی نہج پر نہ لے کر آئے، تو پیدا ہونے والا بچہ شیطانیت کی طرف متوجہ رہے گا. بالکل، یہ تو آپ نے حق فرمایا اور یہ بات اصول ہے. اب بچہ جو ہے نا وہ تو شادی سے پہلے سوچنا ہے کہ بچے کا ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو اصولی تھیوریٹیکل بات ہو گئی. ہمارے ہاں تو اب سوچتے ہیں کہ بچہ ابھی کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. 5 سال تو بچہ ہی نہیں کرنا ہے ہم نے. تو یہاں سے خرابی شروع ہوگی نا. مطلب وہ تو بچے کو اتنی عزت ہی نہیں دے رہے نا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 5 سال بچہ ہی نہیں کرنا. تو اس لیے ہمارے حالات ہی نہیں ہیں. آنے والا اپنا نصیب لے کے آ رہا ہے. نہیں، یہ تو حکم ہے فَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّهُمْ کہ اولادوں کو اس لیے کہ ہم پیدا نہیں کریں گے، رزق کہاں سے پیدا کریں، کہاں سے آئے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی بار بار نشاندہی کی ہے کہ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم نے ہی دینا ہے. رزق کی ذمہ تو رب تعالیٰ کی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بے شک یہ پرندوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. کوئی بھی جاندار ایسا ہے کہ جو کما کے رکھتا ہوں. یہ انسان ہے نا، اور انسان ہی کما کے رکھتا ہے، اور انسان کی طرف یہ بات چلی گئی. اور ہم نے دیکھا ہے بڑے خطرناک صورتحال ہے. ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اکثر میں نے دیکھا ہے وہ ماں باپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچہ 1 یا 2 سے زیادہ پیدا نہیں کرنا. میرے پاس ایک نہیں 20 کیس ہیں کہ وہ بچہ جب 18-19 سال کا ہوا 21 سال کا فوت ہو گیا. اب دونوں رو رہے ہیں، اب وہ عمر بھی نہیں رہی. اچھا، اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے، دونوں احباب سے رہنمائی چاہوں گا کہ اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ بچے جو ہے مطلب 15-20 ہو جانے چاہیے. اس سے کیا یہ مطلب لیا جائے یا ایک تعداد ہونی چاہیے؟ اس کا کیا کرنا ہے کہ جو کہتے ہیں جی ہم نے اب 2 سال شادی ہو رہی ہے ہماری 4 سال ہم نے کوئی بچہ نہیں کرنا ہے. اس پر کیا حکم لگتا ہے اور یہ کیا معاشرے میں یہ کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ اس حوالے سے آ کر بات کریں گے وقفے کے بعد. اس سے پہلے کلام شامل کرتے ہیں. جی بسم اللہ. درود پاک پوری دنیا میں جو پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، ہمارا وہ معروف انداز تو مل کر ہمارے ساتھ سننے والے بھی شامل ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے
جس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان